بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر۔ آج کا پروگرام بنیادی طور پر عدلیہ اور اس سے ملتے جلتے معاملات پر مشتمل ہے، اور اس کے عنوانات میں 3 عنوان ہیں۔ ایک ہے یعنی جنرل عنوان تو ایک ہی ہے کہ جوڈیشل ہائی ہینڈڈنس سے جو ملک کو معاشی اور سیاسی نقصان ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ خاص طور پر فوکس آج معاشیات پر سمجھ لیں اس حوالے سے، تو کیونکہ اس میں ایک بڑی اہم خبر جو آپ نے سنی ہو کہ ریکو ڈیک کیس میں پاکستان کو جرمانہ، اور اس جرمانہ اور وہ جو اس پر انٹرسٹ ہے وہ ملا کے کم و بیش کوئی $6 بلین یا $6.25 بلین کے قریب معاملہ بنتا ہے۔ تو بہرحال تفصیل میں جاتے ہیں 1 by 1۔ یعنی جنرل عنوان ہے جوڈیشل ہائی ہینڈڈنس کاسڈ اکنامک لاسز اینڈ انسٹیبلٹی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام تو گویا اب کی عدلیہ نے ٹھیکہ لے لیا یعنی یہ کوئی نارم ہے، ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلا عنوان ہے اس کے اندر PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جو شہباز شریف نے لاہور میں اسٹیبلش کیا، موسٹلی کسی حد تک ایک ڈیلیوٹیڈ اور لیسر ڈیمینش لیول پر اب بھی موجود ہے۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ خبر نہیں، وہ ایک عنوان ہے کہ جو لاہور کی اورنج ٹرین ہے، اورنج لائن میٹرو ٹرین، اس پر عدلیہ کی لاپرواہی سمجھ لیں یا حسد سمجھ لیں یا اب کیا اس کو نام دیں، اس نے کیا گول کھلائے۔ اور تیسرا عنوان وہی ہے مین اصل میں جس نے آج کا پروگرام انیشیٹ کیا ہے، ریکو ڈیک کیس میں جو پاکستان کو جرمانہ ہوا ہے اور بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے۔ آپ امیجن کر لیں کہ 39 منتھس میں، بہرحال اب تفصیل آخر میں کرتے ہیں۔ تو چوتھا عنوان یا سیگمنٹ ہے ایک نظم، تھوڑی مزاحیہ ہے کیونکہ پہلے تھوڑے تلخ موضوعات ہیں، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا مزاحیہ ایلیمنٹ انجیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ہلکی سی مزاحیہ، ہلکی سی سوچ و فکر والی، مردوں کی تمنا اس کا عنوان ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں پہلے عنوان سے کہ پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ویژولائز کیا گیا شہباز شریف کی حکومت نے۔ ڈاکٹروں کو بین الاقوامی لیول پر ہنٹ کیا گیا، جو یعنی اس فیلڈ میں بڑے ایکسیپشنل تھے اور اپنے ظاہر پاکستانی اوریجن سے تھے اور کسی اور ملک میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی اسپیشل ایفرٹ سے ان کو موٹیویٹ کیا کہ دے مووڈ بیک ٹو پاکستان۔ ان میں ظاہر بہت سارے تھے، لیکن 2 اہم نام میرے ذہن میں جو اب آ رہے ہیں۔ ایک تو تھے جو اس پروجیکٹ کے سربراہ تھے، اور ایک ان کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے۔ جو پروجیکٹ کے سربراہ تھے ڈاکٹر سعید، آپ نے نام سنا ہوگا، اور جو دوسرا نام میرے ذہن میں آتا ہے وہ میڈیکل ڈائریکٹر تھے، ان کا نام عامر یار خان تھا۔ یعنی پروجیکٹ ڈائریکٹر یا پروجیکٹ کے سربراہ جو تھے PKLI کے، وہ ڈاکٹر سعید صاحب تھے، یورالوجسٹ تھے، اور دوسرے ڈاکٹر عامر یار خان، وہ میڈیکل ڈائریکٹر اس ادارے میں تعینات ہوئے۔ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اور حکومت پنجاب نے ظاہر ہے فلی کوآپریٹ کیا، اور ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن جس میں بے شمار یعنی پوٹینشل تھا، اور جس کا فوکس زیادہ کڈنی اور لیور کی بیماریوں پر تھا اور ان کے ٹرانسپلانٹ پر تھا، جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے، کیونکہ یہ دونوں ایشو اتنے عام ہیں پاکستان میں اور اتنے وائڈ سپریڈ تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گویا یہ جو میڈیکل ٹورزم ہے اس والے سے انڈیا میں جاتے تھے، چائنا میں جاتے تھے، یا جو افورڈ کر سکتے تھے وہ ویسٹ یورپ یا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں جاتے تھے۔ تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے شہباز شریف نے یہ ویژولائز کیا۔ تو کئی ڈاکٹر ہیں جن کو موٹیویٹ کیا گیا اور انہوں نے اپنی خدمات آؤٹ آف لو فار دی کنٹری تو وہ پیش کیں۔
تو وہ انسٹیٹیوشن سٹارٹ ہوا اور بڑا زبردست ہوا. انہوں نے بہت سارے مراحل طے کیے، بالآخر لیور ٹرانسپلانٹ تک معاملات اور پھر اس کے نیٹ ورک کو پھیلانا، اور وہ ایک طرح کا یونیک سا پاکستان میں ایکسپیریمنٹ تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. الٹیمیٹلی اس نے اٹانومس ہونا تھا، اٹانومس تھا لیکن الٹیمیٹلی سیلف فائنانسڈ ٹائپ کی، یعنی انہوں نے فنڈ خود جنریٹ کرنے تھے. آؤٹ آف سروسز دے وڈ ہیو رینڈرڈ ٹو دی پیپل ایٹ لارج. تو اس میں ظاہر ہے جو ماڈرن دنیا کی بہترین سہولتیں تھیں وہ بھی تھیں، اور جو افورڈ کر سکتے تھے ان سے وہ پیسے انہوں نے لینے تھے یا لیتے تھے، اور جو نہیں افورڈ کر سکتے تھے ان کو مختلف ایسا میکانزم ڈیولپ کیا گیا کہ ان کو لیسٹ یا نو کاسٹ پر وہ سروسز پرووائڈ کی جائیں. بہرحال یہ معاملہ بڑے اچھے پیس پر زبردست انداز میں چل رہا تھا کہ اس کو نظر لگ گئی، اور ایک بونا سا شخص جسے یعنی جسمانی اور ذہنی طور پر معذور میں کہہ سکتا ہوں یا بونا کہہ سکتا ہوں، کہ اسے پاکستان کے ہائیسٹ عدالتی عہدے پر پہنچنے کا موقع مل گیا. یہ گویا پاکستان کی بدقسمتی تھی. تو اس نے جس طرح اور کئی یعنی پاکستان کے جسد مملکت میں کئی زہر گھولے، کئی ڈنک مارے، ان میں سے ایک یہ ڈنک تھا کہ اس کا بھائی بھی ڈاکٹر تھا. بس اس نے کہہ دیا، ویکھو بھائی جی میں تو 1 لاکھ لینا تے اے 12 10 8 لاکھ لیندے. اب اس نے اپنے گھر بلا لیا ڈاکٹر سعید کو اور وہاں انسلٹ کرنا شروع کر دی، اور یہ اور وہ. بالآخر اتنا تیز کیا ان کو، ان پر کیسز قائم کیے، عدالت میں انہیں بلایا گیا، ہتھ کڑیاں اور ان کے پر ECL میں نام رکھا گیا وغیرہ وغیرہ، کہ اس چھوٹے ذہن کے بڑے عہدے پر فائز ایک شکی القلب انسان نے محض حسد کی وجہ سے، اس میں ڈبل حسد ہو گیا. ایک تو دیکھیں جی میرا بھائی تو 1 لاکھ لیتا ہے، آپ کیوں 10 لاکھ لیتے ہیں یا 8 لاکھ لیتے ہیں؟ اور دوسرا اسے شاید پاکستان میں کسی بھی ایسے ترقیاتی منصوبے سے کوئی پیدائشی چڑ تھی کہ جو مسلم لیگ نواز شروع کرے یا مکمل کرے. تو اس نے ان کو ذلیل کرنا شروع کیا، اتنا ذلیل کیا کہ اس ادارے کا بھٹا بٹھا دیا، اور ان پر کیسز بن گیا، ECL میں نام آ گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس صورت میں پھر کیا اس کا بننا تھا؟ بالآخر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ فلاپ اور سمجھ لیں کہ ٹھپ ہو گیا کام وہاں پر. اب ایک طرح سے خوش قسمتی ہوئی کہ اس شکی القلب بونے شخص کا جوڈیشل دور ختم ہوا، وہ فارغ ہو گیا، ریٹائر ہو گیا. اور اس کے کنسیکوینس کے طور پر ڈاکٹر سعید پر تو بعد میں پھر سپریم کورٹ نے ان کا نام کلیئر کر دیا اور ان کو پھر وہ اپنے عہدے پر بحال کیا اور کہا کہ اب کام کریں. لیکن وہ جو ایک دفعہ کانفیڈنس شیک ہو گیا ڈاکٹروں میں، ان کے ورکنگ کا جو پیس اور مومنٹم تھا اس کو گویا پیرالائز کر دیا گیا اور وہ ڈس ہارٹ ہو گئے. تو وہ ڈاکٹر گریجولی باہر چلے گئے، واپس جہاں سے آئے تھے، بیک ٹو پویلین. اور ڈاکٹر سعید نے کوشش کی کہ نئی گورنمنٹ، پھر بدبختی یہ ہوئی کہ وہ تو گیا، فارغ ہوا بونا، کچھ اور سیاسی بونے اقتدار میں آ گئے ان بونوں اور سپانسرز کی مدد سے. تو اب انہیں چڑ تھی کہ یہ شہباز شریف نے شروع کیا ہوا، ظاہر ہے وہ اس کو کیوں اس انداز سے چلنے دیں گے. تو انہوں نے ٹانگیں اڑائیں اور اس کے سٹرکچر میں گڑبڑ کر دی. یہ بھی عام جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وغیرہ ہیں جس طرح ان کے حالات ہیں، جو ان کا میکنزم ہے، اسی انداز سے انہوں نے کہا کہ یہ چلیں گے، یہ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. تو بہرحال بالآخر ان ساری ناکامیوں اور تلخ تجربات کے بعد وہ ڈاکٹر حضرات وہاں سے، ڈاکٹر سعید صاحب جو ہیں وہ بھی چلے گئے. ڈاکٹر عامر یار خان کا ECL سے جب نام نکلا وہ بھی ہاتھ جوڑ کر توبہ طائب ہو کر چلے گئے. تو بہرحال وہ ادارہ جو یعنی سمجھ لیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونا تھا، وہ ایک بالکل میڈیاکر لیول کا، جیسے باقی ہاسپٹل ہیں پاکستان میں سرکاری، وہیں اس کی اڑان ٹھہری. اور اب ماشاءاللہ نیا پاکستان ہے اور ہم ہیں دوست.
تو یہ تو ایک مثال ہوئی جوڈیشل ہائی ہینڈڈنس، کہ جو حسد اور کینہ شطر کی وجہ سے غیر ضروری فیصلے اور لیے گئے، مداخلت کی گئی، اور جو آپ کا کام نہیں تھا اس میں ٹانگ اڑائی اور مرغی خراب کر دی۔ پاکستان کو نقصان پہنچا، پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کو جو ایک تحفہ ملنا تھا یا ملا تھا اس کا ستیہ ناش ہوا، اور تمہاری ذہنیت کا ستیہ ناش ہو تو پاکستان کے سے کیا ملا؟ اب یعنی وہ جو پہلے اس پر انویسٹمنٹ تھی، جو انٹینڈڈ لیول تھا، وہ جب اچیو نہ ہوا تو وہ بھی گویا پارشلی ضائع ہو گئی نا، اور وہ لوگ خوار ہوئے، ان کا کانفیڈنس شیک ہوا۔ اب اگر کوئی اور ایسا ادارہ بنانا چاہیں تو ظاہر ہے جو لوگ ویل ایڈجسٹڈ اور ویل اسٹیبلشڈ ہیں بیرون ملک، اپنی کارکردگی اور ایکسپرٹیز کے زور بازو پر، تو وہ تو نہیں آئیں گے نا۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی کسی وقت بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کی گردن ناپی جا سکتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے، اس لیے کہ جو شخص یہ ناپ سکتا ہے وہ بدبخت۔ تو دوسرا ہائی ہینڈڈنس کہ وہی اورنج ٹرین جو لاہور میں شہباز شریف نے شروع کی، مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر لاہور ہائی کورٹ نے بعض لوگوں کے انیشیٹو پر سٹے آرڈر دے دیا۔ اب وہ سٹے آرڈر جو ہے وہ دیا تقریباً 2016 کو، اگست 2016 کو، اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، اور اس اپیل کا اپریل میں اس کی ہیئرنگ مکمل ہوگی، اپریل 2017 میں، یعنی 8 مہینے کا سٹے آرڈر جاری رہا، اور لیکن ہیئرنگ مکمل ہوئی، فیصلہ ریزرو کر دیا گیا، یعنی سٹے آرڈر کو کنٹینیو رہنے دیا گیا، ویکیٹ نہیں کیا گیا، فیصلہ کر کے اندر بیٹھ گیا، سرد خانے میں رکھ لیا، کیونکہ پھر شہباز شریف کا نام آ رہا تھا، پھر لاہور کا نام آ رہا تھا، پھر اورنج ٹرین، بھلے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر سپریم کورٹ، یعنی پہلے ہائی کورٹ نے 8 مہینہ مہربانی رکھی، پھر سپریم کورٹ نے اپنا حصہ اس میں ڈالا، 8 مہینے انہوں نے مہربانی رکھی کہ فیصلہ سنایا نہیں۔ وہ بندہ پوچھے، وہ یہ بہت کروڑوں اربوں کا پروجیکٹ ہے، وہاں پر کئی ملینز لوگ بستے ہیں، کئی ملینز اس کا ہنٹر لینڈ یا سمجھ لیں کہ کیچمنٹ ایریا ہے، وہاں سے لوگوں نے فیسلٹیز کو انجوائے کرنا ہے، زندگی کو آسان بنانا ہے، اور تم 8 مہینے اس پر انڈے دیتے رہے ہو معذرت کے ساتھ۔ یعنی کیا تک ہے ایسے فیصلے کو 8 مہینے سرد خانے میں رکھنے کی؟ تو بہرحال پھر دسمبر میں خدا کر کے وہ فیصلہ دیا گیا، اور سٹے آرڈر کو ویکیٹ کر دیا گیا۔ مطلب اس سے یہ تھا کہ 1.5-2 سال ضائع کیے پروجیکٹ کے، اس کے مومنٹم کو خراب کیا، اور اس سے پھر کاسٹ میں جو اضافہ ہونا تھا وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ شرارت یہ تھی کہ اس پروجیکٹ کو کسی طرح روکا جائے یا ڈیلے کیا جائے، تاکہ یہ پروجیکٹ ان ٹائم مکمل نہ ہو اور اس کا کریڈٹ مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کو نہ جائے۔ یعنی یہ تنگ نظری، حسد اور شکاوت قلبی ہے کہ کروڑوں عوام کا فائدہ ہے، اور آپ محض حسد کی وجہ سے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں عدالتی عہدوں پر۔ یہ سب ججوں کے متعلق نہیں ہے، لیکن ان ججوں کے متعلق جو پاکستان کو سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں، محض آؤٹ آف حسد یا کسی طاقتور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اس کے دباؤ میں آ کے۔ تو بہرحال انہوں نے 1.5-2 سال اس کو ڈیلے کیا، اور آپ جانتے ہیں اتنا بڑا پروجیکٹ اس سے 1.5-2 سال ڈیلے کر دیں تو پھر ان پلیس اور واپس وہی مومنٹم اور لیول پیس آف ورک حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، اور وہ 1.5-2 سال کی بجائے 3-4 سال بھی لیٹ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود شہباز شریف نے اسے 95% مکمل کر دیا، حالانکہ انہوں نے جیسے کلوز اس کا ٹینور اینڈ ہونے والا تھا تو سٹے آرڈر ویکیٹ کیا، تاکہ بلیم اس پر آئے کہ دیکھیں اس نے مکمل نہیں کیا۔
یعنی مزہ ہے نا. تو اس ڈیلے سے ایک تو عوام کو جو سہولت 2 سال پہلے ملنی تھی وہ 2 سال ڈیلے ہو گئی، یا اور بھی کئی اب ڈیلے ہوگی کیونکہ وہ حکومت ختم اور نئی حکومت ظاہر ہے ایک اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ. اور پھر اس کی کاسٹ ظاہر ہے جب بھی ڈیلے ہوگا تو کاسٹ پروپورشنلی بڑھ جائے گی. جو بلینس یا ملینس ملٹائی ملینس کے پروجیکٹ ہیں ان میں 1.5-2 سال کا ڈیلے کا مطلب ہے کہ اس کی کاسٹ تو ڈبل ٹرپل جا سکتی ہے. آپ نے پشاور کی میٹرو ٹرین کا پشاور کی میٹرو بس کا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہاں پر ہے بھی یعنی کسی نے رکاوٹ بھی نہیں ڈالی. اس کے باوجود صداقت و امانت سے بھری ہوئی حکومتیں جو ہیں آج تک مکمل نہیں کر پائیں، اور اس کی پہلے پروجیکٹڈ کاسٹ جو تھی پہلے دن سے آج اس سے کئی گنا بڑھ گئی. اور پشاور اور لاہور کے سائز کا آپ اندازہ لگا لیں کہ پشاور ایک فریکشن ہے لاہور کی. تو بہرحال اس طرح اس پروجیکٹس کو ڈیلے کر کے ایک بڑے ڈیولپمنٹ کام کو سبوٹاج کیا گیا. کئی ہنڈریڈز آف ملینز اس کی لاگت میں اضافہ کیا گیا، اور پاکستان کے عوام کو ایک سہولت سے محروم ہونا پڑا. وہ جس لیول پر انہیں ملنی تھی، جتنی جلدی ملنی تھی، وہ نہ ملی. اب تیسری مثال انتہائی خوفناک اور اس سے بھی سب سے بڑھ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریکوی ڈیک ایک گاؤں کا نام ہے، نوکنڈی ضلع چاغی بلوچستان میں، جہاں تینوں ممالک ایران پاکستان افغانستان کا بارڈر قریب ہے، وہاں پر لوکیٹڈ ہے. وہاں پر کاپر اور گولڈ کا پروجیکٹ، وہاں پر اس کے ویریفیکیشن کے بعد یہ بہت پرانا سلسلہ ہے کہ وہاں کوئی آج سے 10-12 شاید اس سے بھی کہیں زیادہ کہ 2001 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگریمنٹ ریچ ہوا حکومت کے درمیان اور ایک کمپنی کے درمیان جولائی 23 1993 یعنی 1993 میں. اس وقت کی حکومت بلوچستان اور فیڈرل گورنمنٹ ان کا ہوا معاملہ. تو اس کو پھر یعنی وہ جو ایک انٹرنیشنل سمجھ لیں کہ ٹریٹی تھی، ایک آسٹریلیا میں انکارپوریٹڈ کمپنی TCC اور پھر اس کی سبسیڈائری کمپنی جو بلوچستان میں تھی ان کے درمیان، اور حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے درمیان جولائی 23 1993 کو وہ ٹریٹی ہوئی. اور پھر جنوری 2013 کو یعنی پھر اس ٹریٹی کے خلاف کچھ لوگ جو ہیں وہ موبیلائز کیے گئے یا ہوئے، اور وہ 2012 میں ہوئے موسٹ پروبیبلی. جنوری 2013 کو ایک 3 جج یعنی 3 ممبرز بینچ سپریم کورٹ کا ہیڈڈ بائی اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، ان کے ہم ادروائز مشرف کے خلاف سٹینڈ لینے یا فوج کی مداخلت کے خلاف سٹینڈ لینے پر اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے حماقت یہ کی کہ جو پیورلی ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اور پھر اکنامکس کے معاملات ہیں جس میں آپ کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، جیسے کہ باقی معاملات میں پہلی 2 مثالوں میں بھی ان ججز کی کوئی ایکسپرٹیز نہ تھی، تو ان کی بھی کوئی ایکسپرٹیز نہ تھی. انٹرنیشنل ٹریٹی کو ڈسٹرب کیا گیا اور یہ حکم جاری کر دیا گیا، شارٹ آرڈر دے دیا گیا، فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ ٹریٹی جو ہے اگینسٹ لاز آف دی کنٹریز ہے اور نل اینڈ وائڈ ہے. اب اس کے کنسیکوینس کے سلسلے میں اس کے یعنی کنسیکوینس کے طور پر ظاہر حکومتوں نے اس کو نلیفائی قرار دیا، اور یہ ساری یعنی ایک انٹیگریٹڈ اپروچ لگتی ہے. تو جب وہ کنٹریکٹ یا ٹریٹی بین الاقوامی جس کو ایک سپورٹ حاصل تھی وہ ختم ہوئی، تو وہ جو کمپنی تھی اس کمپنی نے اس کمپنی کا نام TCC اس کا ایبریویشن ہے، اور وہ انکارپوریٹڈ تھی آسٹریلیا میں. تو اس نے ایک یعنی اپنا دعویٰ دائر کیا. ایک ورلڈ بینک کے جو 5 ٹرائیبیونلز ہیں سمجھ لیں یا ذیلی ادارے ہیں، ذیلی آرگنائزیشنز ہیں،
ان میں ایک کا نام ICSD ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، یعنی جو بین الاقوامی کنٹیکسٹ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو تو وہ ICSD میں لے جایا جا سکتا ہے. تو ایک تو طرف وہ جو TCC تھی یا ٹیتھیان کاپر کمپنی، تو انہوں نے ایک تو دعویٰ دائر کیا ICSD میں، انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس میں، اور ایک وہ حکومت پاکستان کے خلاف، اور دوسرا انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس میں حکومت بلوچستان کے خلاف، کہ وہاں پر جو ہے انہوں نے ہماری جو یعنی انویسٹمنٹ تھی، پہلے انہوں نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ وغیرہ یہ اس پر کوئی $22 کروڑ خرچ کیے بقول ان کے، تو انہوں نے یک طرفہ طور پر اس کو ختم کر کے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اور ہمیں یہ بینیفٹس ملنے تھے، یہ ان پر پینالٹی ڈالی جائے. تو انہوں نے انیشیلی تو تقریباً یعنی 12 ارب کے قریب، 12 ارب ڈالر کے قریب ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں نقصان جو ہے وہ 12 ارب ڈالر کا ہوا ہے. تو لیکن اس پر الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے خلاف، یعنی ان کا انیشیل ٹو بی ایگزیکٹ اماؤنٹ جو تھی وہ $11.43 بلین تھی ان ڈیمیجز. انہوں نے یہ ڈیمیجز کلیم کیے جنوری 2012 کے ارد گرد. تو پھر اس ٹرائیبونل نے، اس ICSD نے ایک ٹرائیبونل کانسٹیٹیوٹ کیا، پھر اس نے ہیئرنگ کی اور الٹیمیٹلی فیصلہ حکومت پاکستان کے خلاف دیا. اور حکومت پاکستان کے خلاف جو فیصلہ دیا اس میں ڈیمیجز کو ابھی اس کی مانیٹری ویلیو نہیں ڈٹرمن کی، وہ اب کی ہے. وہ یہ موسٹ پروبیبلی 12 جولائی کو فیصلہ آیا ہے اب، اور اس میں حکومت پاکستان کے خلاف جو اماؤنٹ ہے پینلٹی پلس انٹرسٹ کی، وہ تقریباً $6.25 ارب ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اس پر تقریباً $1.6 بلین انٹرسٹ ہے، باقی پینالٹی ہے. تو اب بھی وہ کمپنی اگرچہ کہتی ہے کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ کوئی یعنی طے کرے، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بلینز میں ہی ہوگی. تو بہرحال یہ اب نقصان بین الاقوامی طور پر، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. آپ نے IMF سے، ورلڈ بینک سے، مختلف انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن سے قرضے لیتے ہیں، آئندہ بھی لیں گے، تو پھر ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کے فیصلوں پر عمل درآمد بالآخر کرنا ہوگا. جتنا ڈیلے کریں گے اتنی انٹرسٹ بڑھتی جائے گی. تو یہ ایک طرف تو ہے یہ جوڈیشل ہائی ہینڈڈنیس، یعنی وہ کام جو آپ کے نہیں ہیں یا آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہاں پر غیر ضروری طور پر محض حسد اور شکاوت قلبی اور پاگل پن کی وجہ سے مداخلت کرنا اور ملک کو اتنا نقصان پہنچانا کہ دیکھ لیں. یہ صرف 3 مثالیں ہیں، اور یہ ملک بھرا پڑا ہے ایسی چیزوں سے. لیکن اس کے باوجود مت کو یہ سمجھے کہ ہم عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتے. عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ کسی ملک کا ایتھاس ہے، اس کی روح ہے. لیکن عدالتی عہدیداروں کو جہاں پر منہ زوروں کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے، وہاں پر عقل و خرد کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنی جو لمیٹیشنز ہیں کہ جس فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، اس میں ایکسپرٹ جو ہیں باضابطہ انداز میں، ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں ان کو کنسلٹ کیا جائے تو پھر فیصلے دیے جائیں. اور حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جس میں 2 ملک انوالو ہوں، جو سوورن گارنٹیز انوالو ہوں، تو اس میں کیونکہ آپ کا حکم بہرحال آپ کے ہی ملک پر ہی صرف چلے گا نا، دوسرا تو نہیں مانے گا. دوسرا بین الاقوامی اداروں میں جائے گا اور حکومت پاکستان پھنس جائے گی جیسے اب پھنس گئی ہے. تو اس لیے لیکن اس کے باوجود جو اپنے ضمیر کے مطابق، یعنی ضمیر کے مطابق کہ منہ زوروں کی مرضی کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، جیسے وہ دہشت گردی کا بلوچستان میں وکلاء پر حملہ ہوا، اس میں جو بنایا گیا
کمیشن جس کے قاضی فائز عیسیٰ وغیرہ کی فائنڈنگز، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ یا شوکت عزیز کے جو نقطہ نظریہ فیصلے ہیں، دھرنا فیض آباد وغیرہ، یا یہ معاملات جو ہیں ان میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں عدلیہ کے کانشنس کو دام در میں سخن قدمے پاکستان کے عوام اور وکلاء اور لیگل اور آئینی سسٹم کو سپورٹ کرنے والی کمیونٹی ان کے ساتھ ہے، وہ ہر صورت میں ساتھ رہنی چاہیے۔ تو بہرحال پھر اسی سے ریلیٹڈ لائرز موومنٹ ہے، ان کا 13 جولائی کو یہ کنونشن تھا پشاور ہائی کورٹ میں، سیٹرڈے کو کنونشن تھا پشاور ہائی کورٹ میں، اور ساتھ ہی اکراس دی کنٹری انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا، موسٹلی وکلاء نے، اس قاضی فائز سے ریفرنس کے حوالے سے، اور عدلیہ کی آزادی، آئین اور قانون کی حکمرانی کے حق میں یہ ساری ایفرٹس کی اور وہ جاری رکھیں گے۔ تو یہ تو ہے صورتحال یہاں پر کہ ایک طرف آزادی ہمیں چاہیے عدلیہ کی، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہیے، اور دوسری طرف انٹرنیشنل معاملات میں اور جو جس میں اسپیشل سکلز اور ایکسپرٹیز انوالو ہے اس میں احتیاط کا دامن بھی ہمارے معزز ججوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ساتھ ہی منہ زور طاقتوں کے خلاف مزاحمت بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ منہ زوری کے خلاف اپنے رائٹس کلیم کریں اور انجوائے کریں۔ اب یہ بات لمبی ہو گئی اور وہ ٹائم آ گیا جی آخری سیگمنٹ کا، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، مسکرائیں، اور یہ مزاحیہ سا ایک تھوڑا سا کنٹینٹ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مردوں کی تمنا، کہ تیرے ساتھ بھی ایسے ہی گزارا ہوتا، کہ تیرے ساتھ بھی ایسے ہی گزارا ہوتا، یعنی پہلی بیوی نا، تیرے ساتھ بھی ایسے ہی گزارا ہوتا، دوسری نے بھی ہم پہ دل ہارا ہوتا، تیرے ساتھ بھی ایسے ہی گزارا ہوتا، دوسری نے بھی ہم پہ دل ہارا ہوتا، تیسری بھی یوں ہی مل جاتی کہیں، تیسری بھی یوں ہی مل جاتی کہیں، چوتھی کا بھی میں ہی سہارا ہوتا، تیرے ساتھ بھی ایسے ہی گزارا ہوتا، دوسری نے بھی ہم پہ دل ہارا ہوتا، تیسری بھی یوں ہی مل جاتی کہیں، چوتھی کا بھی میں ہی سہارا ہوتا، سب مجھ پہ ہی جان چھڑکتی پھر، سب مجھ پہ ہی جان چھڑکتی پھر، سب کے مقدر کا میں ہی ستارہ ہوتا، سب مجھ پہ ہی جان چھڑکتی پھر، سب کے مقدر کا میں ہی ستارہ ہوتا، ہر ایک سے کم از کم درجن بچے ہوتے، ہر ایک سے کم از کم درجن بچے ہوتے، گھر کتنا بھرا بھرا اور پیارا ہوتا، ہر ایک سے کم از کم درجن بچے ہوتے، گھر کتنا بھرا بھرا اور پیارا ہوتا، تیرے ساتھ بھی ایسے ہی گزارا ہوتا، دوسری نے بھی ہم پہ دل ہارا ہوتا، تیسری بھی یوں ہی مل جاتی کہیں، چوتھی کا بھی میں ہی سہارا ہوتا، سب مجھ پہ ہی جان چھڑکتی پھر، سب کے مقدر کا میں ہی ستارہ ہوتا، ہر ایک سے کم از کم درجن بچے ہوتے، گھر کتنا بھرا بھرا اور پیارا ہوتا۔ یہ عام طور پر مردوں کی سائیکی یا ان کی ہڈن تمنا ہے، تو اس سے محظوظ ہوں۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔